اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی علیہ اما بعد. عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران شہیدان دشت نینوا، نوحہ خان حضرات اور ماتمی دستے کے لوگ، نیز انتظامیہ کے افراد، جب سے یہ جلوس شروع ہوا اس وقت سے لے کے اب تک نوحہ و ماتم سینہ زنی کرتا ہوا یہ مجمع یہاں تک آیا ہے. میں نہیں سوچ سکتا کہ یہ مجمع کتنا تھکا ہوگا، لیکن ایک احساس ہوتا ہے کہ اتنا نہیں تھکا ہوگا جتنا حسین لاشوں کے اٹھانے میں تھکے رہے ہوں گے. ایک کے بعد ایک لاشوں کا اٹھانا، جوان، بوڑھے، عزیز، اقربا، ساری لاشوں کا اٹھانا ایک فرزند سے. اکیلا میرا مولا، پیاسا مولا، میرا مولا، تھکا ہوا مولا، جب وہ لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہوگا تو اس کا منظر اور حالت کیا رہی ہوگی. میں آپ لوگوں کو بالکل تھکاؤں گا نہیں اور نہ میں فضائل کے کوئی جملے پڑھوں گا. صرف اتنی بات کی ضرور گزارش کرتا ہوں کہ جلوس جب بھی نکالیے، جتنا چاہیے نکالیے، ماتم جتنا چاہیے کیجیے، جو کچھ بھی کیجیے، آپ اس کو ایک دفعہ یہ سوچ لیجئے گا کہ شریعت کے دائرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، دین کے دائرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اس میں کہیں ریاکاری تو نہیں آ گئی، اس میں کہیں سنانے کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو گیا، اس میں کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، اس میں کہیں سے فساد تو نہیں پیدا ہو گیا، اس میں کہیں سے آدمی کسی اور کام میں مصروف تو نہیں ہو گیا. امام نے فرمایا تھا میں نکلا ہوں کاہے کے لیے؟ لطلب اصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ میرے جد کی امت کی اصلاح ہو جائے. ہمارا ماتم اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا نوحہ اسلام کے لیے اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، ہمارا یہ جلوس اصلاح کے لیے ہونا چاہیے. میں ہر ماتم دار اور ہر نوحہ خان اور نوحہ کہنے والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ایک بات خاص طور پر ابھی میں نے کچھ سنا ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں. جب فضائل پر ماتم ہونے لگے گا تو مصائب پر کیا ہوگا؟ فضائل پڑھے جاتے ہیں اور ماتم ہوتا ہے، فضائل پڑھے جاتے ہیں، یہ فتح کر لیا، یہ فتح کر لیا، یہ فتح کر لیا. ہمیں فتح کر لیا ہے تو یہ مولا کی فضیلت ہے، فضیلت مدح ہے، مدح پر ماتم نہیں ہوتا ہے، مصیبت پر ماتم کیا جاتا ہے. تو نوحہ کہنے والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، نوحہ پڑھنے والوں کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. میں بالکل گزارش کر چکا جو مجھے کہنا تھا. ایک آخری بات اور وہی مصائب کی بات ہے، میں بالکل تھکاؤں گا نہیں، آپ تھک چکے ہیں. سوچ لیجئے کہ میرا آقا کتنا پیاسا رہا. 3 جملے میں آپ کی خدمت میں بالکل جلدی گزارش کر دوں گا. کتنے پیاسے تھے مولا، لاشوں پہ لاشیں اٹھانے والا امام جو مسلسل اکبر کا لاشا، قاسم کا لاشا، عباس کے لاشے کے قریب گئے اور اصحاب انصار کے لاشیں مسلسل لاتے رہے. گنج شہیدہ میں خیمے کے پشت لا کر لاشوں کا رکھنے والا میرا امام جب آخری رخصت کے لیے آیا ہے اور ایک ایک بیوی کو آواز دیتا رہا، زینب میرا سلام، ام کلثوم میرا سلام، رقیہ میرا سلام، میرے سینے پر سونے والی
ذوالجناح کے قریب کھڑے ہوئے، ذوالجناح پہ ہاتھ رکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھ رہے تھے، خیمے سے بہن دیکھ رہی تھی۔ میرا بھیا پشت ذوالجناح پہ ہاتھ رکھے ہوئے یہ چاروں طرف دیکھ کیا رہا ہے؟ آواز دی، بہادروں کہاں گئے؟ شیروں کہاں گئے؟ اے میرے شہسواروں کہاں گئے؟ میں اکیلا کھڑا ہوں، حسین اکیلا ہے، آؤ پشت ذوالجناح پہ سوار کر دو۔ کوئی آواز جب نہ سنائی دی، خیمے سے زینب نکلی، سر سے پیر تک چادر میں لپٹی ہوئی، قریب آئی۔ بھیا کسے دیکھ رہے ہو؟ اب کوئی ساتھی نہیں رہ گیا، اب کوئی عزیز نہیں رہ گیا، کسے تلاش کر رہے ہو؟ کہا زینب کیا بتاؤں، پشت ذوالجناح پہ ہاتھ رکھے ہوں، کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ علی کی شیر دل بیٹی نے گھٹنے توڑ دیے، آؤ میرے بھیا آؤ، میرے گھٹنوں پہ پاؤں رکھو، سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے حسین، سوار ہو چکے حسین۔ جب سوار ہو گئے تب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب نے ہاتھ جوڑ دیے، بھیا اب تو سوار ہو گئے، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا زینب اپنی مصیبت پر نہیں روتا ہوں، مجھے کل کا خیال آ رہا ہے کہ جب تم اکیلی ہو جاؤ گی تو ناقے کی پشت پر تمہیں کون سوار کرے گا؟ کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ چلے حسین، میں نہیں سمجھ کروں گا۔ پہنچے میدان میں، فوج یزید اور فوج اشقیاء کو خطاب کیا، خطاب کر کے آواز دی، میں بتا دوں میں کتنا پیاسا ہوں، میں کتنا پیاسا ہوں بتا دوں۔ 3 جملے ہیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا امام نے، اتنا پیاسا ہوں کہ جب دیکھتا ہوں تو دھواں دھواں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہاں حسین کو حق نہ کہنے کا جس کا کریل جوان مارا گیا ہو، اس باپ کو حق ہے کہنے کا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ دوسرا جملہ امام نے فرمایا، اتنا پیاسا ہوں کہ میری زبان میں کانٹے پڑ گئے۔ زبان میں کانٹے کب پڑتے ہیں؟ جب پانی زبان کا سوکھ جاتا ہے، زبان جگہ جگہ سے مڑ جاتی ہے، تب کہتے ہیں کانٹے پڑ گئے ہیں۔ اور تیسرا جملہ تو بہت غضب کا جملہ ہے، اسے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے، میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بچے، میرے جوان، سب دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیں تو میں سنا دوں۔ فرمایا امام نے، اتنا پیاسا ہوں کہ میرا کلیجہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا، جگہ جگہ سے میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ نہیں، آپ تشبیہ سن لیں تو اندازہ ہوگا، گرمیوں کے زمانے میں جب تالاب سوکھ جاتا ہے، زمین پانی چوس لیتی ہے، تب تالاب میں جگہ جگہ دراڑ پڑ جاتی ہے۔ میرا آقا کہتا ہے اب پانی نہیں رہ گیا ہے، میرا کلیجہ جگہ جگہ سے چھوٹ گیا۔ کیا مل گیا پانی؟ نہیں ملا۔ بس ختم کر رہا ہوں عزیزو، شب جمعہ ہے نا، یہ شب جمعہ ہے جس میں آپ نے جلوس نکالا ہے۔ شب جمعہ جب آتی ہے تو بہت تیزی سے یاد آتا ہے وہ منظر جہاں سے گزرنے والا امام کا چاہنے والا گزرتے ہوئے کسی قیدی کو دیکھ کے سلام کر دیا تھا۔ گزرنے والا امام کا چاہنے والا تھا، اس نے قیدی کو دیکھا، قید خانے کے باہر بیٹھا ہوا قیدی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق، خبر کا لنگر پڑا ہوا، سلام کیا۔ بس جیسے ہی سلام کیا، کربلا کا رکا ہوا آنسو قیدی کی آنکھوں سے جاری ہو گیا۔
سجاد نے آواز دی، بھائی بھائی میں کیا بتاؤں، تم نے سلام کیا تو مجھے میرے بابا کا زمانہ یاد آ گیا، زمانہ یاد آ گیا۔ جب بابا میرا زندہ تھا سلام کیا جاتا تھا، ہائے میرا بابا جب سے مارا گیا تماچے لگانے والے تو ملے، درے مارنے والے ملے، مگر کوئی سلام کرنے والا نہیں ملا۔ تم نے سلام کیا تو مجھے یاد آ گیا۔ وہ مومن اپنے گھر واپس گیا، شب جمعہ تھی، گیا اپنی زوجہ سے کہا ہمارا طریقہ ہے جب شب جمعہ آتی ہے تو ہم اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دلاتے ہیں، اور نظر کا کھانا کسی بے کس تک، کسی مسکین تک، کسی غریب تک، کسی محتاج تک، کسی ضرورت مند تک پہنچا دیتے ہیں۔ زوجہ آج نظر جب دلانا تو کسی اور تک نہ لے جانا۔ میں نے زندان کے دروازے پر ایک بڑا بے کس قیدی دیکھا ہے۔ قیدی اکیلا نہیں ہے، ساتھ میں کچھ بچے بھی ہیں، ساتھ میں کچھ خواتین بھی ہیں، ساتھ میں کچھ بیویاں بھی ہیں۔ نظر دلائی، لے کے چلے، آگے آگے شوہر، پیچھے پیچھے زوجہ، کھانا لیے ہوئے چلے، پھر دروازے زندان پہ پہنچے، سلام کیا، پھر آنسو رواں ہو گئے، اور امام نے اشارہ کیا کہ مجھے نہ دو، زندان میں چلی جاؤ، قید خانے میں چلی جاؤ۔ خاتون مومنہ زندان کے اندر ابھی پہلا قدم رکھ رہی تھی کہ دیکھا ایک چھوٹی سی بچی چوکھٹ سے ملی ہوئی اس عالم میں بیٹھی ہے کہ کانوں کے گوہر چھینے جا چکے، خون بہ رہا ہے، رخسارے پر تماچوں کے نشان، ہونٹ پپڑائے ہوئے، حالت دیکھی، آگے بڑھ گئی، آگے بڑھ کے کسی بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ تم میں سب سے بزرگ خاتون کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے بتایا، خان لیے ہوئے چلی، پہنچی، آواز دی بیوی یہ ہم کھانا اور پانی لائے ہیں، اسے آپ قبول کر لیں۔ نہیں جواب ملا، دوبارہ کہا یہ ہم کھانا لائے ہیں، اسے قبول کر لیں۔ جیسے ہی کہا متوجہ ہوئی، کہا کیسا کھانا، کیسا پانی؟ کہا یہ میں نے اپنے مولا کی سلامتی کی نظر دلائی، وہی ہم لے کے آئے ہیں۔ میرا شوہر ادھر سے گزر رہا تھا تو اس قیدی کو زندان کے دروازے پہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہمارا طریقہ تھا کہ جب سے ہم شب جمعہ آتی ہے تو ہم مولا کی نظر دلاتے ہیں تاکہ میرا مولا سلامت رہے، اور یہ نظر ہم تب سے دلاتے ہیں جب میرا مولا نے ہمیں آزاد کر دیا، مدینے سے ہم اپنے وطن آ گئے، تب سے ہم سلامتی مولا کی نظر دلاتے ہیں۔ یہ نظر دلائی ہے، لائے، کہا تو میرے پاس کیوں لائی ہو؟ کہا اس قیدی نے مجھ سے اشاروں میں بتایا تھا کہ جو سب سے سن رسیدہ قیدی ہوں ان تک یہ پہنچا دینا، وہ تقسیم کر دے گی، بچوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ اس خاتون نے کھانا وہیں رکھ دیا، خان رکھا، اور ایک بات کہی، بی بی آپ سب میں تقسیم کریں، مگر میری التجا ہے کہ اس بچے کو پہلے دے دیجئے گا جو زندان کی چوکھٹ سے مل کے بیٹھی ہوئی ہے، اسے پہلے دے دیجئے گا۔ آواز دی، کہا بی بی اچھا یہ بتاؤ یہ نظر حسین تم کیوں دلاتی ہو؟ کیا تم حسین کو جانتی ہو؟ اب میں نہ جانوں گی تو کون جانے گا، برسوں میں نے حسین کی خدمت کی ہے،
گھر میں کسی اور کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں، حسین کی بہن زینب۔ بھائی جملے کا سننا تھا، تڑپ گئی علی کی لاڈلی، آواز دی بی بی اگر زینب کو دیکھو گی تو پہچانو گی، پہچانو گی؟ کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ اس لیے کہ میں نے بہت دنوں تک شہزادی کی خدمت کی ہے، میں خوب پہچانتی ہوں۔ کہا اچھا اگر دیکھ لو گی تو پہچان لو گی نا؟ کہا ہاں ہاں پہچانیں گے۔ میں ایک دفعہ شہزادی نے قریب بلایا، آواز دی آؤ آؤ ذرا اور قریب آ جاؤ، ذرا اور قریب آ جاؤ، ذرا اور قریب آ جاؤ۔ جب بالکل قریب آ گئی مومنہ، بالوں کو ہٹایا، ہٹا کے آواز دی مومنہ کہا تو نے پہچانا؟ میں ہی حسین کی بہن زینب۔ اب سلامتی مولا کی نظر نہ دلانا، میرا بھیا مارا گیا، میرا گھر اجڑ گیا، میرے خیمے جلا دیے گئے، میرے سارے عزیز شہید کر دیے گئے، اب نظر سلامتی مولا نہ دلانا، ہمارا پورا گھر جلا دیا گیا، اجڑ گیا ہمارا گھر، بی بی میں ہی زینب ہوں، اور وہ بچی جو زندان کے دروازے پہ ہے وہ حسین کے سینے پر سونے والی ننھی سکینہ، وہ حسین کے سینے پر سونے والی بچی، اور یہ زندان کے دروازے پر بیٹھا ہوا میرا امام، وہ حسین کا لال سید سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے، بیڑیاں پہنے ہوئے۔ مومنہ نے آواز دی ایسا وقت آ گیا میری شہزادی پر کہ زندان میں قید کر دیا گیا، قید خانے کی زندگی۔ بس آخری جملے کہتا ہوں اور ختم ہو دعا۔ بالکل میں نے طے کیا تھا 15-16 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، ورنہ میں پڑھنے کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ سکتا تھا، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوتی، مگر آپ کی تکان کا بھی خیال ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ صرف مصائب پڑھے جاتے ہیں، فضائل کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ بس آخری جملے کہتا ہوں، زندان شام، کہیں کوئی بی بی، کہیں کوئی بی بی، کہیں کوئی شہزادی، اور اسی میں ننھی سکینہ بھی۔ اور ایک وقت وہ آیا جب بچی زندگی کی آخری سانس لینے لگی، حیات کی آخری سانس لینے لگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی ماں اپنی بچی کو آخری سانسیں لیتی ہوئی دیکھ سکے گی؟ کوئی ماں اپنی بچی کی پیاس برداشت کرے گی؟ کوئی ماں اپنی بچی کے گلے میں رسن کا پھندا دیکھے گی؟ کوئی ماں اپنے بچی کے ہاتھوں کو بندھا ہوا دیکھے گی؟ کوئی ماں اپنی بچی کے کوئی اس عالم میں دیکھے گی کہ ننگی پشت ناقے بار سینے کے بل لٹا دی جائے، رسیوں میں جکڑ دی جائے، جب ناقہ چلتا ہو تو بچی کبھی ادھر کبھی ادھر؟ جب ناقے سے بچی کو اتارا گیا، سینے کا گوشت اڑ گیا تھا، ننھی سی بچی، زندان شام۔ ایک وقت آ گیا جب آخری زندگی کی سانس لی، مگر آپ خوب جانتے ہیں کوئی عزیز چلا جائے تو جنازہ عزیزوں کو پہلے نہیں اٹھانے دیا جاتا، اعزا اقربا قریب والے لوگ ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں، لیکن آپ نے کہیں نہ دیکھا ہوگا کہ بہن کا جنازہ بھائی اٹھائے، بہن کا جنازہ بھائی اٹھائے، اور وہ بھی وہ بھائی جس کے ہاتھ بندھے ہوں، جس کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوں، جس کے کمر میں لنگر ہو، جس کے گلے میں طوق خاردار
ہو تو بھائی کیسے اٹھائے گا جنازہ؟ مجھے نہیں معلوم کہ میرے بیمار امام نے بہن کا جنازہ کیسے اٹھایا تو لاشا ضرور اٹھایا، زندان شام میں اس منزل تک لے گئے جہاں بچی کو دفن کرنا تھا۔ اب کون ہے جو قبر میں اتر جائے تاکہ لاشا بچی کا سنبھال لے؟ ابھی میرا امام چاہتا تھا کہ بچی کا لاشا قبر کے حوالے کرے کہ اتنے میں دو ہاتھ بلند ہوئے، دونوں ہاتھوں کے حوالے کرتے ہوئے بیمار نے آواز دی، امانت لے لو، امانت لے لو، امانت لے لو۔ مگر جیسی دیا تھا ویسی واپس نہ کر سکا، کانوں کے گوشوارے چھن گئے، رخساروں پہ تماچوں کے نشان لگ گئے، بچی کے ہونٹ پپڑائے ہوئے ہیں۔ کیسے دفن کیا ہوگا؟ اور دفن بھی کر دیا، قبر برابر کر دی تو طریقہ ہے نا کہ قبر پر پانی چھڑک دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے پانی۔ سید سجاد زندان شام اتنا ہی کھانا اور پانی آتا تھا کہ اگر بچوں کو پلا دیا جائے تو بیویاں پیاسی رہ جاتی تھیں، بیویوں کو پانی پورا نہیں ہوتا تھا۔ آج جب سید سجاد نے چاہا ہوگا بچی کی قبر کو تر کرے تو بالکل وہی کام سید سجاد نے کیا جو حسین نے اصغر کی لاش کے ساتھ کیا تھا۔ حسین بھی بیٹھ گئے تھے لاش اصغر دفن کرنے کے بعد، اتنا رویا تھا میرا مولا کہ قبر اصغر کو تر کر دیا۔ میرا بیمار بہن کا لاشا دفن کرنے کے بعد اتنا روتا رہا کہ بہن کی قبر کو تر کر دیا، لاشا دفن کر دیا۔ سیعلم الذین ظلموا